سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله تعالى الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وقال الله تعالى الف لام میم صاد كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقال الله تعالى الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال الله تعالى الف لام میم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال الله تعالى الف لام را تلك آيات الكتاب المبين. وقال الله تعالى الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة. قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہماری اس نشست کا موضوع ہے ترغیب الی القرآن اور اس کے مختلف پہلو. ترغیب الی القرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی طرف رغبت دلانا، قرآن کے بارے میں یا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے میں شوق پیدا کرنا. عام طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، حیوانات کو پیدا فرمایا، تو ان کے حرکت کا ذریعہ، ان کو موٹیویٹ کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ رغبت ہے. کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس میں ہمیں رغبت ہوتی ہے، اس کے بارے میں شوق ہوتا ہے. اس شوق اور رغبت کی وجہ سے ہم حرکت میں آتے ہیں، ہم اپنے تمام امور انجام دیتے ہیں. یہاں تک کہ ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، اس کی بھی دودھ میں جب رغبت پیدا ہوتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، تو وہ اپنا مختلف انداز سے، سر ہلانے سے، اپنے جو ہے منہ کو حرکت دینے سے، ایک خاص انداز سے وہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے. یہاں تک کہ حیوانات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہے کہ حیوانات جس طرف ان کی رغبت ہوتی ہے، کہیں سے چارہ نظر آیا، پانی نظر آیا، تو اس طرف ان کے قدم بڑھتے ہیں. اور اس سے بھی وقت کے ترقی کے ساتھ ساتھ ایک قدم آگے بڑھ کر انسانوں نے صرف نہ یہ کہ رغبت پر عمل کیا، بلکہ ترغیب، چیزوں کو دوسرے لوگوں کو چیزوں کی طرف مائل کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے شاپنگ مال ہوتے ہیں یا بڑے بڑے دکان اور جو سیل لگے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، تو یہ رغبت دلانے کے لیے ہوتے ہیں. کبھی لکھا ہوتا ہے بائی ون گیٹ ون فری، کہ ایک خریدو تو دوسرا اس کے ساتھ فری. ایسا کچھ وہ لکھ دیتے ہیں کہ جس میں عام لوگوں کے لیے جو اٹریکشن کا سامان ہے نا، اور اس میں کشش ہو.
اور کبھی آپ جو ہے بہت ہی سادہ انداز میں اگر سمجھنا چاہیں ہمارے دیہاتی انداز میں، تو آپ نے باہر جو ہے سنا ہوگا کہ 2 گڑوی اور ایک نال جو ہے کیا ہے، ایک اس کے ساتھ فری، 2 گڑوی دے نال ایک گڑوی فری. تو یہ رغبت کا ذریعہ، ترغیب کا ذریعہ ہے کہ لوگ کس طریقے سے ہماری چیزوں کی طرف راغب ہو جائیں، اور انسان راغب ہو جاتے ہیں. اب یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو بائی 1 گیٹ 1 فری کا بورڈ لگایا ہے یا 2 گڑوی کے ساتھ ایک فری ہے، اس میں پھر بھی اس کا فائدہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ عوامی کتاب ہے، یہ کچھ خواص کا کتاب نہیں ہے کہ کچھ خاص لوگ اس سے استفادہ کریں گے اور عام آدمی کی اس تک رسائی ممکن نہ ہو، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی سیدھا سادہ انداز، ترغیب الی القرآن، اس کا انداز اختیار فرمایا کہ ایسے الفاظ سے سورت کی ابتدا اللہ نے کی کہ جس سے لوگوں کی اس طرف رغبت پیدا ہو جائے اور شوق پیدا ہو جائے. اس کے لیے میں نے قرآن کریم کے تقریباً 34 صورتوں کو، جب تمام صورتوں کو دیکھا تو اس میں 34 صورتیں ایسی ہیں جس کی ابتدا اسی مضمون سے ہوئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا تمہید، کہ تمہیدی کلمات کوئی بھی بیان ہم کرتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ تمہیدی کلمات ہوتے ہیں جس سے اپنے اصل موضوع کی طرف لوگوں کو مائل کرنا مقصود ہوتا ہے. تو اس کو تمہید، جو قرآن کا تمہید ہے اس میں ترغیب ہے. اس کو ہمارے تفسیر کی زبان میں کہتے ہیں تمہید مع الترغیب، کہ یہاں سورت کی ابتدا ہو رہی ہے اور مضمون ساتھ کون سا ہے، ترغیب الی القرآن. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرق سے جو رغبت کے پہلو اجاگر کیے ہیں قرآن میں. آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہم وہ مختلف پہلو جو ہے وہ بیان کر لیں تاکہ قرآن کے ساتھ ہمارا شوق پیدا ہو جائے، رغبت پیدا ہو جائے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی اکثریت تو ایسی ہے جن کا قرآن کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں ہے، مطلب ان کی زندگی میں یہ اس کو ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے کہ قرآن کریم کو سمجھنا بھی چاہیے. اور جو لوگ قرآن کے ساتھ جن کا تعلق ہے، طلباء ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں اور حفاظ ہیں، تو ان میں بھی اکثریت پھر ایسی ہے کہ سمجھنے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے، بلکہ صرف جو اس کا تیسرا درجہ ہے ثواب کا یا ایصال ثواب کا، کہ ہم کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کس طرح پڑھنا ہے، لوگوں کو ثواب جو ہے کیسے پہنچانا ہے، اس کے لیے پڑھنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اتنی بابرکت کتاب ہے، یہ سارے فوائد اس میں موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں پہلا درجہ کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے. اب پہلا درجہ جس کو جو مقصد ہے اس قرآن کا وہ ہے ہدایت کا حصول، یعنی حصول ہدایت اس سے حاصل کرنا، اخذ کرنا. اور دوسرا جو درجہ ہے ثواب کا، وہ خود بخود اس کے ساتھ آتا ہے کہ جب ہم پڑھیں گے سمجھنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی کہ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو اگر ایک بات سمجھیں گے قرآن کریم کی تو یہ 100 رکعت نوافل سے زائد ثواب رکھتا ہے. اور اگر ایک باب اور پورا چیپٹر ہم معلوم کرتے ہیں قرآن کریم کا، کوئی موضوع ہے جیسے آج کی یہ نشست ہے، موضوع ہے ترغیب الی القرآن، اگر یہ ہم یاد کرتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے تو 1000 نوافل سے اس کا زیادہ ثواب. اب دیکھیں کہ نوافل میں پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں جو ہے کپڑوں میں، وضو میں یا کوئی اخلاص نیت میں کوئی فرق ہو، لیکن اگر کوئی آدمی بیٹھتا ہے، قرآن اٹھاتا ہے، اس سے ایک بات سمجھتا ہے تو یہ آدمی جو ہے 1000 نوافل سے زیادہ ثواب کماتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ پہلا درجہ ہے اس سے ہدایت حاصل کرنا، دوسرا درجہ ہے ثواب پانا، وہ اس کے ساتھ خود بخود آتا ہے. اور جو ہم کر رہے ہیں پھر ایصال ثواب، یہ تیسرا درجہ ہے. اب تیسرا درجہ ہم پہلے نمبر پر لے آئے تو یہ ہے کہ یہ کتاب، علامہ اقبال نے کہا نا کہ جو لوگ اس قرآن کا ذوق اور طلب نہیں رکھتے تو وہ تو ہے ہی پوری زندگی گزر جاتی ہے، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جوڑتے. لیکن جو اس قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان میں بھی اکثریت ایسے ہیں جو بے ذوق اور بے طلب ہیں، وہ اس کو طلب
جو ہے محسوس نہیں کرتے کہ قرآن ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن کا علم حاصل کریں. وہ فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب، کہ صاحب قرآن بھی ہو، قرآن کو حفظ کیا ہے، یاد کیا ہے، لیکن بے ذوق اور بے طلب بھی ہو ساتھ، کہ اس کو کوئی ذوق اور کوئی طلب قرآن کی نہ ہو. تو فرمایا کہ العجب ثم العجب ثم العجب، کہ اس پر تعجب ہے، پھر تعجب ہے، پھر تعجب ہے، کہ ایک آدمی صاحب قرآن بھی ہے. انہیں ہمارے کئی نہ کئی ذرائع ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں یہ بات پڑ ہی جاتی ہے کہ قرآن کا کئی درس ہے یا سمجھنے کی کوشش ہم کرتے ہیں، جیسے یہ نشست ہے. تو اس سے بھی اگر ہم بیدار نہ ہو، ہمارے دل میں تڑپ اور طلب اور انابت جو ہے وہ پیدا نہ ہو، تو اس پر تعجب ہے. تو اس لیے یہ جو پہلو ہم اجاگر کریں گے آج کے درس میں، اس کا تعلق اسی سے ہے کہ ہمارے دلوں میں رغبت اور شوق جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے یہ پیدا ہو جائے. پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب دیکھو اس میں ہر آیت میں ایک یا دو یا تین پہلو ترغیب کے جو ہے وہ موجود ہیں. تو اس پہلی آیت میں ترغیب کا پہلا پہلو جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی آدمی دنیا کے شکوک سے، شبہات سے، پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑے. اب دیکھو نا، مختلف قسم کے بے چینی، پریشانی اور شکوک، شبہات اس لوگوں کی جو ہے اس دنیا میں اکثریت ایسی ہے کہ ان کو کوئی رستہ نہیں مل رہا. وہ کہیں ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کوئی وہ تلاش میں کہ یہ صحیح ہے، شاید یہ صحیح ہے، لیکن قرآن کے پاس نہیں آتے. تو اللہ نے فرمایا، یہ بات اللہ بیان کر رہا ہے نا کہ اگر اس قرآن کی طرف آؤ گے تو یہ تمام شکوک شبہات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اور یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں تھوڑا سا آگے سورہ بقرہ میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہارے پاس جو ہے کوئی تمہارے دلوں میں کوئی شک اور شبہ ہو. یہ فون تھوڑا سن کرنا، بچے کو بھیج دیجیے، باہر ایک مہمان ہے تو ان کو کہو پولیس تھانے کے پاس بھی پھر ہو. اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو کوئی صورت بناؤ اور اپنے تمام جتنے کوبرا ہے اور بڑے ہیں ان کو بھی لے آؤ اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اور اللہ فرما رہے یقیناً تم ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے وہ کیا ہے، آگ اور انسان، یہ پتھر اور انسان ہے. تو یہ قرآن میں بار بار کئی جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا لوگوں کو کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس طرح آیت بناؤ. تو لا ریب فیہ، یہ دنیا میں کسی کتاب کو یہ جو ہے یہ ٹائٹل حاصل نہیں ہے کہ وہ ہم اس کے بارے میں کہیں کہ یہ بے شک اور بے شبہ کتاب ہے سوائے قرآن کریم. اور دوسرا پہلو اس میں یہ کہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت نامہ ہے. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ہدایت پر آؤں اور جو صراط مستقیم ہے، اب دیکھیے آپ کتنے لوگوں کو ہم سنتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار اس مولوی کی بات سن لے، کہ اس کی سن لے، ہاں کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ یہ بھی ایک بظاہر اصل میں ایک بہانہ ہے نا. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ، کہ اگر کوئی آدمی جو ہے اس کے اندر طلب ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، میں اس پر گامزن ہوں اور مجھے وہ اللہ تعالیٰ اس راستے پر مجھے چلائے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پہنچا دے اگر طلب موجود ہے. تو وہ یہ فرمایا ھدی للمتقین، جو ہدایت تم طلب کر رہے ہو نا. اب اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں ہم یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کا جواب دیا ھدی للمتقین، کہ جو راستہ تم طلب کر رہے ہو وہ یہ ہے، وہ یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب. اب دیکھیں کہ ہم کتنے مرتبہ دن میں یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم.
اگر نوافل وغیرہ کاٹ دیے جائے، صرف جو سنت مؤکدہ اور فرائض جو ہیں اس میں بھی ہم دن رات میں 32 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ اب یہ ہم نے رسمی طور پر سن لیا ہے بڑوں سے، پھر ہم پڑھ رہے ہیں، پھر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں یا ہم کسی کے پاس ہمیں کوئی ضرورت ہو اور ہم گھر بیٹھ کر اس ضرورت کو صرف دہراتے رہے اور جہاں پر جانا ہے اس کے لیے حرکت کرنا ہے، اس کے لیے اسباب بروکار لانا ہے، وہ ہم اختیار نہ کریں تو لوگ پاگل سمجھیں گے نا کہ بھئی آپ چاہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے کراچی جانا ہے لیکن آپ اسٹیشن ہی نہیں جا رہے، گھر میں بیٹھے ہیں۔ تو ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں نماز میں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہمیں کیا چاہیے۔ ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارا عمل جو ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے، ہم اپنے عمل سے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ مسجد میں ہم کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم چاہیے، لیکن باہر آ کر ہم یہی عملی طور پر جو ہمارا مظاہرہ ہوتا ہے ہمارے لین دین میں، تجارت میں، گھر گرستی میں، ہر چیز میں ہم جو ہے شریعت کے مخالف عمل کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے نہیں چاہیے، لیکن ہم ایسے رسماً کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھو نا، سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر آج ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی، یہ ایک بات اس نشست میں سمجھ آ گئی کہ نماز میں ہم صراط مستقیم طلب کرتے ہیں اور واقعی اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر چلیں، تو پھر اس کا جواب دیا گیا ذالک الکتاب، کہ جو راستہ تم طلب کر رہے ہو وہ اس کتاب میں ہے۔ اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑو گے تو پھر جو ہے وہ راستہ تمہیں مل جائے گا۔ تو اگر اسٹیشن جاؤ گے تو کراچی پہنچ جائیں گے۔ تو یہ اتنی بات پر بھی اگر ہم عمل کریں اور انشاءاللہ ہمارے نمازوں میں اگر آج کے بعد ہم اس سوچ کے ساتھ، تصور کے ساتھ نماز پڑھیں گے کہ ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ بتا دیا ہے کہ وہ چیز کہاں مل سکتی ہے، تو ہمارے دلوں میں کم از کم اتنا تو خیال پیدا ہوگا۔ اور یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں تو الحمدللہ بہت سے لوگ ہم نے دیکھے کہ 70 سال عمر ہوتی ہے، ان کو ابھی تک جو ہے نا کسی نے احساس نہیں دلایا ہوتا کہ جو ہدایت ہم طلب کر رہے ہیں وہ کہاں پر ہے۔ اندازہ کریں کہ 60-70 سال سے اگر ایک آدمی ایک چیز مانگ رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، اور اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ ہدایت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو ہماری خوش قسمتی ہے، آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ نوجوان ہیں، آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ آج اس کو کہتے ہیں اتمام حجت، کہ تمہارے اوپر حجت پوری ہو گئی، تمہیں بات پہنچ گئی کہ یہ چیز ہم نماز میں مانگ رہے ہیں اور یہ اس کا ذریعہ ہے، ھدی للمتقین۔ تو اگر ہدایت طلب کرنا چاہتے ہو، اللہ فرما رہا ہے تو اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑو تو ہدایت تمہیں مل جائے گی۔ دنیا کی کسی کتاب میں اس کے علاوہ، ایک تو نا احادیث، وہ تو اس کی تشریح ہے، اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن کوئی کتاب چاہے وہ مواعظ ہو، چاہے وہ نصیحتوں پر مبنی ہو، چاہے وہ انبیاء کے قصے ہو، قصص القرآن ہو، وہ ساری چیزیں اگر اس قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو ہدایت وہاں سے مل نہیں سکتی۔ وہ پھر ہوتا ہے جزوی طور پر تو آدمی اسلام پر عمل کرتا ہے، لیکن کلی جو دین ہے نا، دین ایک تو ہے نا مذہب، تو مذہب پر لوگ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے اور اس میں یہ باتیں ہیں، ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے۔ ایک ہے دین، تو دین جو ہے نا یہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے، ایک ہمارا عبادات کا سلسلہ ہے اور رسومات کا سلسلہ ہے کہ شادی بیاہ کیسی کرنی ہے، یا جو میت ہے اس کو غسل دینا ہے، اس کو دفن کرنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، اس کو رسومات کہتے ہیں، نکاح وغیرہ ہے، اور عبادات ہے، عقائد ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں نا یہ مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس سے آگے کہ ہمارا جو ہے سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے، ہمارا معاشی نظام کیا ہونا چاہیے، سود سے پاک ہونا چاہیے، یا ہمارا جو ہے معاشرہ کیسے ہونا چاہیے، یہ تین جب ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر یہ دین بن جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن کریم میں کہیں مذہب کا ذکر نہیں ہے، احادیث میں مذہب کا ذکر نہیں ہے، دین کا ذکر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو ہم اگر اس کو
بطور دین چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، جزیات پر نہیں بلکہ جو کلیات ہے اس کی طرف آ جائے۔ تو اگر کوئی آدمی قرآن کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتا، بہت سے لوگ ہیں ان کے ذرائع ہوتے ہیں، اور نیکی کے ذرائع، پھر دوسروں کو بتانے کے ذریعہ، یا کچھ نوافل کسی نے ذہن میں رکھے ہیں، میں اتنے نوافل پڑھتا ہوں، اتنے بار میں نے قرآن ختم کیا ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں کے تصورات کہ کوئی جو ہے نا کتنا بڑا قرآن، سونے کا قرآن لکھ دیا، کسی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جو ہے کتنا کلو اور کتنے من کیک بنا دیا ہے۔ یہ تصورات ہیں، یہ اپنے اپنے ضمیر کو جو ہے ملامتی سے بچانے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے جو ہے لوگ کرتے ہیں۔ کوئی جو تاجر لوگ ہیں آپ کو ملیں گے، وہ سارا سال بلیک مارکیٹنگ کریں گے، ذخیرہ اندوزی کریں گے، لیکن رمضان میں یا سال کے کسی مخصوص مہینے میں کچھ غرباء پر وہ خرچ کریں گے، بہت مال خرچ کریں گے۔ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، اپنے ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں تو ہم ساتھ یہ نیکی بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے، یہ چیزیں ہوگی کچھ کسی نہ کسی درجے میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیکی نہیں کرتے لوگ، لیکن وہ جزوی ہوگی۔ وہ کلی دین جو ہے نا، دین، وہ دین اسلام بطور دین جو ہے ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کے ساتھ جب ہم تعلق قائم کریں گے تو ہم ان جزیات سے نکل کر کلیات کی طرف آئیں گے، اور پورے دین پر عمل کیسے کرنا ہے یہ ہمیں معلوم ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہدی للمتقین، کہ یہ ہدایت نامہ ہے متقین کے لیے۔ یہ دوسرا پہلو ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی جو مطلوبہ ہدایت ہے، جس کو اللہ ہدایت کہہ رہا ہے، اس پر آنا چاہتا ہے تو وہ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے۔ دوسری آیت میں سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق۔ یہ کتاب جو ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اگر کوئی آدمی تخیلاتی دنیا سے نکلنا چاہتا ہے اور حقائق کے دنیا میں آنا چاہتا ہے، آدمی سوتا ہے نا، خواب دیکھتا ہے، بڑے بڑے محلات یا بنگلے، کچھ بھی جو ہے بڑے بڑے کار دیکھ لیں، لیکن جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو حقائق کی دنیا میں آتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میرا لیول جو ہے وہ کیا ہے، سٹیٹس میرا کیا ہے۔ تو یہ اگر قرآن کے ساتھ کوئی کسی کا تعلق نہیں ہے تو اللہ فرما رہے یہ حقیقت کی دنیا میں نہیں جی رہا، یہ تخیلات میں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ حقائق میں آ جائے تو وہ قرآن کے ساتھ تعلق ہو۔ اور ایک بالحق کا معنی یہ بھی ہے کہ اس قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ تک بھی حق پہنچے، حق میرے اوپر بھی منکشف ہو جائے اور ظاہر ہو جائے، اور دنیا میں بھی حق ظاہر ہو جائے، یہ ظہور جو ہے نا، حق کا ظہور تب ہوتا ہے جب وہ غالب ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ برائی غالب ہے تو ہر طرف برائی نظر آتی ہے، اور جو نیک لوگ ہیں یا اسلام پر چلنے والے وہ اجنبی دکھتے ہیں نا۔ کسی بھی ماحول میں آپ جائے، کسی شادی بیاہ میں، تو اگر داڑھی والا ہے یا اسلامی لباس پہننے والا ہے تو لوگ بڑے تعجب سے اس کو دیکھیں گے۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ بالکل انگریزی اور مغربی لباس میں ہے تو کوئی تعجب نہیں کرے گا۔ تو یہ اسلام کا ظہور جو ہے اور اس کا غلبہ یہ اس قرآن کے ذریعے ہو، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں، میری ذات میں، میری نفس میں دین غالب ہو، اور میرے ماحول میں دین غالب ہو اور ظاہر ہو، یا جہاں جہاں تک پورے مثلا مثال کے طور پر ہمارے ملک میں دین اسلام کا غلبہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، دین اسلام کا جب غلبہ نہیں ہوتا تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، سودی نظام، ہم چاہیں نہ چاہیں، لیکن ہمارا ہر نوالہ جو ہے وہ اگرچہ ہم ڈائریکٹلی جو اس میں ملوث نہ ہو، لیکن جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے غبار سے ہم محفوظ نہیں ہیں۔ ہمارے ہر نوالے میں ظاہر ہے ہمارا لین دین سارا سسٹم یہ بینکنگ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اب دین اسلام غالب نہیں ہے تو میں اور آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ اگر دین غالب ہو اور یہ قرآن جو ہے یہ واضح ہو، ظاہر ہو جائے، اور اس کو ہم پھیلا دیں تو پھر اس سے دین جو ہے وہ اس کا ظہور بھی ہوگا، اور ظہور کے ساتھ غلبہ لازم ہوتا ہے تو وہ غالب ہو جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دین غالب ہو جائے، حق جو ہے وہ حق کا بول بالا ہو، تو اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ ضروری ہے۔ یہ تیسرا پہلو ہے ترغیب الی القرآن۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نزل الفرقان، کہ یہ کتاب فرقان بھی ہے۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، کہ جس سے آپ پر حق اور باطل جو ہے وہ واضح ہو جائے۔
اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں حق کا ساتھ دوں اور باطل سے ہر قدم پر بچتا رہوں، تو اس کو بھی چاہیے کہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے. اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ جس آدمی کا قرآن سے تعلق ہے، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ آدمی باطل پر نہیں ہے. اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کا قرآن کے ساتھ تعلق بھی ہو اور وہ جو ہے پھر بھی باطل پر قائم ہو. یہ قرآن خود بخود اس کو ہاتھ سے پکڑ کر حق کے راستے پر ڈال دیتا ہے. البتہ جن کے نیت خراب ہو، جیسے جو اہل کتاب کے علماء ہوتے تھے نا، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ زبان کو نا ایسے مروڑ کر کتاب کو ادا کرتے ہیں تاکہ سننے والے گمان کرے کہ یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اللہ نے فرمایا وہ کتاب کی بات نہیں ہے، مطلب اس میں تحریف کر رہے ہیں، کبھی اس پر انگلی رکھ کر جو اصل بات ہے اس کو چھپا رہے ہیں. تو یہ جو اگر نیت خالص ہو اور دل میں طلب موجود ہو کہ راہ حق جو ہے وہ مجھ پر واضح ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دے تدبر کے حوالے سے، غور کے حوالے سے، اس کو سمجھنے کے حوالے سے. کہہ رہا ہوں صرف ثواب یا تلاوت کی حد تک نہیں، ظاہر ہے اس کا اپنا ثواب اپنی جگہ پر ہے، بہت عظیم ثواب ہے، جو میں نے عرض کیا کہ ایک حرف پر 1 نیکی ہے، 10 نیکیاں ہے. لیکن اس کو سمجھنا یہ اس کا مقصد ہے اس کتاب کہ اس سے ہدایت طلب کرنا. تو فرمائے یہ فرقان ہے، یہ کتاب مبین ہے. دوسری جگہ میں آتا ہے مبین کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، ابان یبین و ابانتاً، ایک دو چیزیں ہو اگر وہ مکس ہے نا تو اس کو الگ الگ کر دیں. تو یہ قرآن جو ہے اگر اس سے تعلق ہے تو حق اور باطل کو یہ بالکل الگ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس قرآن میں یہ آئینہ ہے ہمارے لیے نا، اس میں منافقین کے صفات اور قباحت جو ہے وہ موجود ہیں. تو اگر ایک آدمی اس کو سمجھ کر پڑھ رہا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ میرے اندر یہ صفات جو ہے وہ نہ ہو. اگر اہل ایمان کی صفات ہیں، اوصاف ہیں، تو کوشش کرے گا کہ یہ میرے اندر پیدا ہو. کفار اور مشرکین کی جو ہے جو قباحتیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں دی ہیں تو اس سے آدمی بچے گا. شرک کی جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی اور توحید کی، اس کو سمجھے گا، اس سے بچے گا. تو یہ قرآن فرقان ہے اس حوالے سے. اس میں یہ ترغیب الی القرآن کا یہ 5واں پہلو ہے. ایک یہ کہ یہ کتاب، اس میں شک نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ ہدایت نامہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے حق ہے. اور چوتھا یہ کہ یہ فرقان ہے. اور پانچواں یہ کہ کتاب مبین ہے. اور سورہ یونس میں اس سے پہلے بلکہ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو. تو اگر ایک آدمی اپنے دل کے جو ہے تنگیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، تاریکیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو دل میں ایک انقباض سا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہوتی ہے لیکن ان کو بے چینی ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، ان کے زندگی کا کوئی گول، کوئی مقصد جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو اللہ فرما رہے ہے کہ اگر کوئی آدمی ان تنگیوں سے، تاریکیوں سے، پریشانیوں سے، بے اطمینانیوں سے اور بے چینی سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑ. اور آگے فرمایا کہ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن جو ہے یہ انذار ہے. تو انذار اور تبشیر یہ الگ پورا ایک موضوع ہے. آگے سورہ کہف کے آیت کے حوالے اس پر تھوڑا سی بات کریں گے. تو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا جو ساتھی نہیں تھے کہ یہ قرآن ہمارا آج کا موضوع ہے ترغیب الی القرآن، کہ قرآن کے ساتھ ہمارا شوق اللہ کس طرح پیدا کرنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے 34 آیات ایسی ہیں جو 34 صورتوں کے بالکل ابتدا میں اللہ نے یہ مضمون بیان کیا ہے. جیسے اب یہ سورہ یونس کی آیت میں نے پڑھی ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ جو آیات ہے یہ کتاب کی جو آیات ہیں یہ کس کی طرف سے ہے؟ حکیم ذات کی طرف سے. اور یہ آیات جو ہیں یہ حکمت سے بھرپور ہے. دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہم دانشور کہتے ہیں نا، تو اللہ فرما رہا ہے اگر حقیقی دانشمند آدمی ہے اور دانشور آدمی ہے تو وہ ہے جو اس قرآن کے ساتھ جس کا تعلق ہو. اور یہ بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں، یہ مولانا روم کا نام آپ نے سنا ہوگا،
انہوں نے ساری زندگی یونان کے فلسفے پڑھے، لیکن آخر میں ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کے ساتھ جب تک تعلق نہیں جوڑیں گے تو یہ کافی نہیں ہے۔ تو ان کا ایک شعر ہے، اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ چند خوانی حکمتی یونانیہ حکمتی قرآنیہ راہم بخا، کہ مولانا روم کتنا عرصہ جو ہے یونان کے فلسفے پڑھے، اب وقت نہیں ہے، قرآن کے فلسفہ جو ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے، کہ یہ بھی حکمت، قرآن کے حکمت کو بھی معلوم کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال کے بہت پیارے اشعار ہیں کہ آن کتاب زندہ قرآن کی حکمت او لا یزالست و قدیم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک زندہ کتاب ہے، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی دینے والی کتاب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزالست و قدیم، اس کی حکمت جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، لا یزال ہے، اس پہ کبھی زوال نہیں آئے گا، اور قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، دنیا کے قائم ہونے تک، رہتی دنیا تک اس کی حکمتیں جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ جو حدیث میں نے پڑھی تھی نا اس میں بھی ہے ولا یشبع من العلماء، علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے، اس کی حکمتیں اتنی زیادہ ہیں۔ تو وہ فرماتے حکمت او لا یزالست و قدیم نوع انسا را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، کہ یہ نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری پیام ہے اور آخری پیغام ہے، اور اس کا حامل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور فرمایا راہ زنا را حفظ او رہبر شدن الکتاب صاحب دفتر شدن، کہ جو بڑے بڑے ڈاکو تھے اس کتاب کی وجہ سے وہ راہبر بن گئے، رہنما بن گئے دنیا کے لیے، اور الکتاب صاحب دفتر شدن، وہ اس کتاب کی وجہ سے صاحب دفتر اور صاحب حیثیت بن گئے۔ تو وہ فرماتے یہ کیا ہے؟ حکمتوں کی لازوال کتاب اور ہمیشہ رہنے والی کتاب۔ اگر کوئی آدمی حکمت تلاش کر رہا ہے، دانائی تلاش کر رہا ہے، عقل مندی تلاش کر رہا ہے، تو وہ اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے۔ ایک آدمی دنیاوی طور پر کتنا بڑا ہی دانشور کیوں نہ ہو، اگر قرآن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے تو یہ اللہ کی نظر میں سب سے بیوقوف آدمی ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی حفاظت کرے خواہشات سے، لغویات سے، اور وعمل لما بعد الموت، جو موت کے بعد آنے والی زندگی ہے اس کے لیے عمل کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور بیوقوف آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے پیچھے چل رہا ہے، جو اس کو نفس کہہ رہا ہے وہی کر رہا ہے، اور پھر اللہ پر تمنا کر رہا ہے، اللہ سے امیدیں وابستہ کر رہا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مجھے معاف کرے گا۔ تو اللہ غفور الرحیم بھی ہے اور اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، تو سزا دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ قرآن میں کتنے جگہ آتا ہے شدید العذاب، شدید العقاب، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو اس لیے جو قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں وہ چاہے دنیاوی معاملات میں اس کو کچھ بھی معلوم نہ ہو، اللہ کی نظر میں یہ آدمی جو ہے دانشمند ہے اور بہت بڑا دانشور ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہم نے انزلناہ الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو کفر اور شرک اور نفاق کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے۔ اب یہ اللہ کا بھی وصف ہے، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا نا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے، نکالتا ہے۔ اور یہ اللہ کا کلام، اللہ اس کا بھی یہی وصف ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ تو اب اس سے یہ واضح ہو گیا، ترغیب قرآن کے ایک پہلو یہ آ گیا کہ اگر کوئی آدمی روشنیوں میں آنا چاہتا ہے اور اللہ کے نور میں آنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے۔ یہ نور جو ہے ایمان کا جو نور ہے یہ صرف دنیا میں نہیں ہے، یہ آخرت میں بھی اہل ایمان جو ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کی روشنی آگے آگے، یہ اس روشنی میں
جا رہے ہوں گے. اور یہ جو منافقین ہیں اسی کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے پیچھے جائیں گے اور کہیں گے کہ تھوڑا سا رک جاؤ، نقتبس من نورکم، کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے تھوڑی روشنی حاصل کریں. الم نکم معکم، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی تو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے. منافقین وہی ہوتے ہیں نا، نماز بھی پڑھتے ہیں اور دین کے کام، بلکہ جو دور نبوی کے منافقین ہیں وہ تو جہاد میں بھی جاتے تھے، لیکن ان کی نیت جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. یا منافقین کے جو اوصاف قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں. تو یہ جو نوری ایمانی ہے جو قرآن سے حاصل ہوتا ہے، یہ صرف دنیا میں فائدہ نہیں رہتا، بلکہ یہ آخرت میں اس سخت دن میدان محشر میں یہ روشنی جو ہے اہل ایمان کے پاس ہوگی. تو وہ اس کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. انزلناہ الیک، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اسی کے ذریعے اے پیغمبر یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے تاکہ لوگوں کو آپ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، ایمان کی روشنی کی طرف لے. اور الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ایک پہلو اس قرآن کا جو ہے ترغیب کا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ جو آیات ہے اس کتاب کی، یہ احکمت، یہ اٹل ہے، مضبوط آیات ہے، اور یہ جچی تلی باتیں ہیں. یہ کوئی تخیلات نہیں ہے. شاعروں کی ہوتے ہیں نا تخیلاتی زندگی، خیالات، یا جو خطیبوں کی فنکاری ہوتی ہے، زمین و آسمان کے خلابے ایک منٹ میں ملاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ ایسی کتاب، اس کی آیات ایسی نہیں ہے. یہ احکمت، اس کو مضبوط کیا گیا ہے. یہ اٹل باتیں ہیں، حقائق پر مبنی باتیں ہیں، جچی تلی باتیں ہیں. اس کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے آپس میں. اس میں فصاحت اور بلاغت کے جو اصول ہیں وہ اس پر یہ قرآن مبنی نہیں ہے، بلکہ اس کا سرچشمہ ہے. جتنے دنیا میں عربی زبان میں فصاحت اور بلاغت جو ہے کہ اصول بنے ہیں وہ سارا اس قرآن سے نکلے ہیں. اور فصلت، اس کو بالکل کھول کھول کر ہر بات جو ہے بالکل واضح ہے. کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے مثال بیان کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مشرکین سے، من یرزقکم قل من یرزقکم من السماء والارض، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ زمین و آسمان سے تمہیں روزی کون دیتا ہے، تمہارے جولیاں برتا کون ہے. وَمَن یملک السمع والابصار، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے سماعتوں بصارتوں کا مالک کون ہے. وَمَن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. مطلب یہ کہ کون ہے جو مشرک کے گھر میں موحد پیدا کرتا ہے. آزر مشرک ہے، بیٹا ابراہیم علیہ السلام موحد، نوح علیہ السلام موحد ہے، بیٹا جو ہے وہ مشرک ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی رفیق حیات وہ مشرکہ ہے. تو فرمائے کون کرتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور تمام امور کا مدبر اور منتظم کون ہے، انتظامات کون کرتا ہے. تو فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ لوگ کہیں گے کہ یہ سب اللہ کرتا ہے. اللہ نے کسی کو جو ہے کوئی علاقہ کسی کے حوالے نہیں کیا ہے کہ یہ علاقہ یہاں سے وہاں تک فلاں کے ہاتھ میں ہے اور وہاں سے وہاں تک فلاں کے ہاتھ میں ہے. یہ سب کا مدبر اور منتظم کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ بہت بہترین انداز سے کھول کھول کر سادہ اور عام فہم انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، تمہارے شریکوں میں جو تم اللہ کے شریک بنا رہے ہو کوئی ہے جو ابتدائی طور پر لوگوں کو تخلیق کرے اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کرے. قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، آپ کہہ دیجئے کہ مبدا اور معاد دونوں کا مالک اللہ ہے. ابتدائی تخلیق بھی اللہ کرتا ہے، دوبارہ بھی اللہ ہی زندہ کرے گا. تو فرمایا فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر کہاں پلٹے جا رہے ہو، کیوں نہیں آتے اللہ کے پاس. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، کیا تمہارے شرکاء جو اللہ کا شریک بناتے ہو ان میں کوئی ہے جو تمہیں صراط مستقیم یا راہ ہدایت پر لے آئے. قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، حق کا رستہ بتلاتا ہے. تو فرمایا أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَم مَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ. یہ شکوہ ہے کہ دیکھو جو تمہیں رستہ دکھاتا ہے حق کا رستہ، تو کیا وہ زیادہ حقدار تھا کہ اس کی اتباع کی جائے یا وہ جس کو خود رستہ معلوم نہیں ہے، الا یہ کہ دوسرا کوئی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر
رستہ دکھائے. تو فرمایا فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کس طرح فیصلہ کرتے ہو کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے اللہ کی ہے اور تم حصہ دار دوسروں کو بناتے ہو اللہ کے ساتھ. یہ ہے هو الفصل، کہ یہ کتاب فصل ہے، ہر بات کو کھول کھول کر. اور انسانوں کے درجے میں، اب دیکھو نا، اگر دنیا میں کوئی دانشور ہوتا ہے اس کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، وہ اپنے لیول کی باتیں کرتا ہے تو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے الفاظ باری ہے، اصطلاحات بہت موٹے موٹے ہیں. لیکن اللہ کتنا بڑا ہے. لیکن اللہ کا کلام شروع میں نے عرض کیا عوامی کتاب، کہ یہ بالکل اگر کوئی آدمی جس میں طلب ہو، ذوق ہو، بے ذوق اور بے طلب نہ ہو، تو یہ کتاب جو ہے بہت صحیح آسان فہم انداز میں اس کو سمجھاتا ہے. تو اس لیے فرمایا احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی ابتدا میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. اب اس میں بھی جو ترغیب کے پہلو بیان ہوئے ہیں کہ یہ کتاب اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنے بندے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، نمبر 1 اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے. قیمہ، یہ خود بھی درست کتاب ہے اور یہ لوگوں کو بھی درست کرنے والی رکھنے والی کتاب ہے. اور نمبر 3 کہ یہ لِتُنذِرَ بِهِ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، لِيُنذِرَ بِهِ بَأْسًا شَدِيدًا، کہ جو اللہ کا سخت عذاب ہے اس کے ذریعے یہ پیغمبر لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے اس سے ڈرائے. اور ویبشر المومنین، اہل ایمان کے لیے کیا ہے، بشارت ہے. یہ قرآن کریم میں جو انبیاء ہے نا، تھوڑا سا 5 قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جو بعثت کا مقصد ہے نا وہ بھی یہی بتایا، انذار اور تبشیر. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصهم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسلا مبشرین و منذرین. یہ نام کتنے انبیاء کے اللہ نے لیے نا کہ یہ فلاں فلاں انبیاء. اور آخر میں فرمایا ایسے رسول ہے جن کا اپنے پیغمبر سے اللہ نے فرمایا بہت سے رسول ہیں جن کا نام ہم نے ابھی تک آپ کو بتایا نہیں ہے اور بہت سے ایسے جن کا نام ہم نے بتا دیا ہے. تو فرمایا یہ سارے رسول کیا ہیں، رسلا مبشرین و منذرین، کہ یہ بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں. جو نیک عمل کرنے والے ان کے لیے بشارت خوشخبری، جو نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے ڈرانے والے. تو اب دیکھیے یہ انبیاء کے بھی صفات ہیں، یعنی ایسی صفات ہے کہ ان کے بعثت کا مقصد ہے. اور قرآن کریم کا بھی یہ 2 جو ہے اس کے نزول کے مقاصد میں سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اپنے نبی پر نازل فرمایا ہے تاکہ اس بڑے عذاب سے لوگوں کو ڈرائے، اور دوسرا یہ کہ یہ بشارت ہے اور خوشخبری ہے. اور قرآن کریم میں اس کے جو انذار کی قسمیں ہیں مختلف پیرایوں میں اور انداز سے اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتا ہے اس میں بہت سخت آیات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جنہوں نے انکار کیا ان آیات کا اور تکذیب کی. تکذیب جو ہے نا یہ زبانی بھی ہوتا ہے اور عملی بھی ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو بس ہمارے لیے کافی ہے. پھر وہ لوگ جو حضور کے دور میں تھے کلمہ بھی پڑھتے تھے، منافقین نمازیں بھی پڑھتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، ان کا پھر کیا قصور تھا؟ تو تکذیب سے مراد عملی تکذیب بھی ہے. یہ زبان سے ہم کہتے ہیں لیکن عمل ہمارا کچھ اور ہوتا ہے. تو فرمایا یہ لوگ کیا ہیں، جہنمی ہیں. اور فرمایا سورہ اعراف میں کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ جو لوگ ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں، تکبر یعنی اس کو قابل توجہ نہیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں تھا یا کچھ ٹائم نکال لیں گے تو آئیں گے، قرآن کے لیے ہم ایسا کہتے ہیں نا. تو جو لوگ اس سے ایسا منہ موڑتے اعراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے جو سخت ترین سزا ہے
وہ یہ ہے کہ سأصرف عن آیاتی، ان کو ہم اپنی آیات سے دور کر دیتے ہیں، اپنی آیات سے پھیر دیتے ہیں۔ پھر اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں اور تفسیر کی زبان میں سلب توفیق، اللہ تعالیٰ ان سے توفیق چھین لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگ جو قرآن سے بے رخی کا معاملہ کر لے تو ان سے ہم قرآن کریم سے تعلق جو ہے یہ ان سے چھین لیتے ہیں۔ اب کیسے چھین لیتے ہیں؟ وَيَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، پھر وہ ان کو جو بھی نشانی نظر آئے لیکن وہ اس قرآن کی طرف نہیں آئیں گے۔ وَيَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر ہدایت کا رستہ ان کو نظر آ جائے تو اس پر نہیں چلیں گے۔ وَيَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر ٹیڑھا رستہ ان کو نظر آئے تو اس کی طرف لپکیں گے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہوشیاری کر لیا، ابھی درس سے آنکھیں چرا کر یا کسی کے ساتھ نکل جاتا ہے نا آدمی، تو وہ سمجھتے ہیں میں نے ہوشیاری کر لیا اور نکل آیا، اور اللہ فرما رہا ہے یہ میں نے دور کر دیا ہے، اس سے میں نے توفیق چھین لی ہے، اب نیکی کی توفیق اس کو نہیں ملے گی۔ اور فرمایا ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا معرضین، یہ ہم نے ایسے کیوں کیا کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور اس سے منہ موڑ لیا، اعراض کیا قرآن کریم سے۔ تو یہ انذار کا ایک پہلو ہے اور بہت سخت پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو موقع پھر نہیں دیتا دین پر آنے کے لیے۔ اور تفسیر کا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دیتے ہیں اور انذار، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، ایک اور پیرائے میں بات ہو رہی ہے، جو لوگ تکبر کرتے اس قرآن سے، منہ موڑتے اعراض کرتے ہیں، اس کو قابل توجہ نہیں سمجھتے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ایسے لوگوں کے ارواح جو ہے قبض ہوتے ہیں، آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، جدھر سے گزرتے ہیں ان سے بدبو آتی ہے، اور جہاں سے بھی گزرتا ہے لوگ جو فرشتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ خبیث روح کس کی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو فرشتے اس کو جو دنیا میں برا سے برا نام اس کا تھا نا اس کا ذکر کرتے ہیں، فلاں ہے، تو جب اوپر جاتے ہیں دروازے بند ہوتے ہیں آسمانوں، اور جو نیک لوگوں کے ارواح ہیں ان کے لیے ہر طرف سے مرحبا کی آواز ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو واپس بھیج دو، اس سے سوالات جوابات ہوں گے۔ پھر جب اس سے سوال جواب ہوتا ہے بندے مومن سے اور دین کے حوالے سے، رب کے حوالے سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ صحیح صحیح جوابات دیتا ہے، تو وہ فرشتے تعجب کرتے ہیں، وما یدری کبھی تمہیں یہ جواب کہاں سے آئے؟ اب دیکھو نا 3 الفاظ ہے، یہ ہم سوچے کہ عربی میں ادھر یاد کر لیں ادھر بتا دیں گے، تو ایسا نہیں ہے، ورنہ پھر تو ابو جہل کو ہم سے زیادہ جواب آسانی ہوگی، وہ عربی زبان جانتا ہے، لیکن یہ اس کی زبان پر جاری ہوگا جس کا دنیا میں قرآن سے دین سے تعلق ہے۔ تو وہ بڑا تعجب کر کے پوچھیں گے آپ نے یہ جوابات کہاں سے سیکھے؟ تو وہ بندے مومن کہے گا کتاب اللہ، کہ میں نے قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت به، میں نے دنیا میں اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر اس کی تصدیق کی اور اس پر عمل کیا۔ اب دیکھیے یہ قرآن ذریعہ بن گیا نا ادھر، ظاہر ہے کہ جس کے خبر میں سوالات صحیح نکل آئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میدان محشر میں بھی اور حساب کتاب میں بھی یہ پاس ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي، کہ آسمان سے آواز آئے گی میرے بندے نے سچ کہا۔ واقعی جو اس نے جوابات دیے ہیں یہ قرآن سے تعلق کی وجہ سے اس نے صحیح صحیح جواب دیے۔ تو اللہ فرمائے گا افرشوہ من الجنہ، اس کا بچھونا جنتی تیار کیجیے، والبسوہ من الجنہ، اس کا لباس جنتی، اور وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت کی طرف اس کے لیے کھڑکی جو ہے وہ کھول دیجیے، تو اس کے جو ہے خوشبو اور سارے نعمتیں اس کو نظر آئے گی، ایک لمحے میں اس کو جو ہے پتہ بھی نہیں ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے۔ اور جو دوسرا ہے اس کے بالعکس اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، تو اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا جہنم کا لباس، جہنم کا بسترا، جہنم کی طرف کھڑکی جو ہے اس کے لیے کھول دی جائے گی۔ یہ سب کس وجہ سے کہ قرآن کے ساتھ جس نے تعلق نہیں جوڑا، قرآن سے بے رخی کی۔ اسی حدیث میں بھی اسی کا ذکر ہے نا کہ وہ آدمی وجہ کیا بتاتا ہے کہ میری کامیابی اور جواب دینے کی وجہ کیا ہے
قرآن سے تعلق ہو. تو قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق جوڑنے کا جو ہے وہ درجہ یہ ہو کہ اس کو ہم سمجھ لیں اور اس میں غور و فکر کریں اور اس کی سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اگر اس قرآن کو ہم سمجھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو اگر کسی حالت میں موت بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مقبول علماء کے صف میں جو ہے اٹھائے گا. جو علماء ہوتے ہیں نا جن کا ٹائٹل ہوتا ہے علماء کا, اس میں تو پھر بھی شک ہوتا ہے کہ کہیں کسی درجے میں دل میں جو ہے وہ اخلاص کی کمی ہو, نیت میں فرق ہو, تو بہت سخت سزائیں اور وعیدیں ہیں. لیکن جو گمنام لوگ ہوں گے جن کو ٹائٹل نہیں ہے کہ یہ طالب علم ہے یا علماء ہے, فلاں مدرسے سے یا جامعے سے فارغ ہے, اگر وہ قرآن ابھی اتنی آسانی ہو گئی, ایک دور تھا کہ اس قرآن کا کوئی ترجمہ نہیں تھا اردو میں, اب ترجمہ بھی آ گیا, تفسیر بھی. پھر ابتدا میں ایسا تھا کہ جو ہندوستان کے علماء نے ترجمے کیے وہ بہت بھاری اور بہت مشکل الفاظ ہوتے تھے, لکھنوی انداز اور ہندوستانی انداز اس میں غالب ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ الحمدللہ جو جدید سے جدید انداز میں اس کے ترجمے اور تفاسیر جو آ گئے. اگر ایک آدمی روزانہ کے بنیاد پر ایک دو آیات اور یا ایک رکوع کو پڑھیں گے, اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس سے جو سبق ہے اس میں وہ تفسیر میں دیکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس حالت میں موت آئے گی اس پر عمل کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو قبول علماء ہے نا, مقبول, ان کے صفوں میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. تو آج کے بعد انشاءاللہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے, سمجھنے کے حوالے سے, غور و فکر اور تدبر کے حوالے سے. اور قرآن کے جو درمیان میں ایک پہلو یہ بھی بیان ہوا کہ قرآن کو, اس کے نظام کو غالب کرنا, ظاہر کرنا, اس کا ظہور. اب دیکھیے ظاہر نہیں ہے نا, وہ گھر کے کسی کونے میں پڑا ہے, دو چار غلاف جو ہے نا اچھے اچھے اس پر چڑھا دیے ہیں اور اتنا اونچی جگہ پر رکھا ہے کہ کہیں اٹھانے کی ضرورت جو ہے یا اتارنے کی ضرورت نہ پڑے زندگی میں. کوئی مولوی صاحب تھا نا, وہ کسی کے گھر گیا تو وہ نے قرآن تلاوت کرنے کے لیے اٹھائی, تو اس کے نیچے کئی پیسے پڑے ہوئے تھے. تو وہ بہرحال کوئی ایسی کوئی حدیث کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کا کوئی سند بیان کریں, واقعہ ہے. تو انہوں نے ایسے وہ کر کے تلاوت کی اور اس کے درمیان میں رکھ دیے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. وہ چلے گئے, انہوں نے دیکھ لیا پیسے نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا یہ دیکھو مولوی صاحب ہے اور یا کوئی بھی نیک آدمی کہ وہ پیسے لے گیا. تو وہ کئی سال بعد پھر ان کا آنا ہوا, تو انہوں نے کہا یار یہ سال بعد یہ قرآن میں نے کھولا ہے, وہ پیسے ادھر پڑے ہیں, میں نے اسی غرض سے ادھر رکھے تھے. اس کا مطلب یہ کہ ایک سال تک تم لوگوں نے اس قرآن کو کھولا نہیں. اب اندازہ کریں, ایک تذکیری پہلو ہوتا ہے نا, سمجھانے کا انداز ہوتا ہے. حقیقت میں ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن ہمارے ساتھ کیا ایسا معاملہ نہیں ہے ہمارے گھروں بالکل کہ قرآن ہم نے ایسے رکھا ہوا ہے اور اس کو سجایا جاتا ہے اور بڑے بڑے اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے, لیکن جو اس کا پیغام ہے وہ کسی کو گھر میں, پورے گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. تو آج سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ کے اس پیغام کو اور اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے نظام کو غالب کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد